بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ التسبیح نوافل کا بیان چل رہا ہے، اور اس سے پہلے صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجہ، صلاۃ الاستخارہ، یہ ساری نمازوں کا بیان تحیۃ الوضو وغیرہ کا پیچھے گزر گیا ہے۔ یہ صلاۃ التسبیح کا عنوان صاحب مشکات نے قائم کیا ہے، اور اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت تخریج کی ہے۔ صلاۃ التسبیح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرنے والے صحابہ کرام 10 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 10۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ صلاۃ التسبیح کے باب میں آنے والی روایات سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، سب ضعیف ہیں۔ لیکن یہ اصول آپ پڑھ چکے ہیں کہ اہل السنت والجماعہ کے نزدیک ضعیف حدیث اگر اس کی تائید دیگر احادیث سے ہوتی ہو، متعدد احادیث سے ہوتی ہو، تو وہ حسن لغیرہ بن جاتی ہے، اور اس سے استدلال کرنا جائز ہوتا ہے، بشرطے کہ اس کے خلاف کوئی صحیح حدیث موجود نہ ہو۔ اس کے مقابلے میں اس کے برخلاف کوئی صحیح حدیث موجود نہ ہو تو اس سے استدلال کرنا جائز ہوتا ہے۔ دیگر احادیث سے تائید ہونے کی وجہ سے ان کا ضعف ختم ہو گیا ہے، اور یہ حسن لغیرہ بن گئی ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور حدیث جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی یہ والی حدیث ہے۔ مستدرک حاکم نے اپنی مستدرک میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت صلاۃ التسبیح سے متعلق تخریج فرمائی ہے، اور اس کے اوپر صحت کا لگایا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا ہے کہ صرف یہی نہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، بلکہ اس کے اوپر تعامل ہے حضرات صحابہ کرام کا، تابعین کا، سلف صالحین کا، اور سلف میں سے سب سے مشہور نام حضرت عبداللہ ابن مبارک کا اس پر تعامل ثابت ہے احادیث کے اندر۔ تو اس لیے صرف حدیث کے ضعیف ہونے کی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ صلاۃ التسبیح ثابت نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جیسا کہ بعض حضرات جو ہے وہ یہ کہتے ہیں، ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس میں تشدد سے کام لیا، غلو سے کام لیا، اور انہوں نے اس حدیث کو موضوع قرار دے دیا، کہہ دیا کہ یہ صلاۃ التسبیح کی حدیث موضوع ہے۔ حالانکہ یہ تشدد ہے، ایسی بات نہیں ہے، ضعیف ہے، موضوع نہیں ہے۔ اس کے بعض روات میں ضعف ہے، لیکن موضوع نہیں ہے اور قابل استدلال ہے، بلکہ مستدرک میں تو حضرت ابن عمر کی حدیث کو صحیح قرار دیا، اور ذہبی نے ان کی تائید کی ہے۔ آپ کو بتایا تھا نا ہم نے کہ حاکم جب مستدرک میں کسی حدیث کی تصحیح کرتے ہیں تو ان کی تصحیح کا اعتبار نہیں ہے جب تک کہ اس کے اوپر حافظ ذہبی کی مہر نہ لگ جائے۔ حافظ ذہبی بھی ان کی تائید کرتے ہیں اس کے اندر کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ تو اس لیے صلاۃ التسبیح کو بے اصل کہنا، غیر ثابت کہنا، یہ بات بالکل کیا کہتے ہیں، انصاف کے خلاف ہے، عدل کے خلاف ہے۔ یہ حدیث ثابت ہے، یہ نماز ثابت ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ حدیث کیا ہے؟ پڑھ لیجیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس ابن عبد المطلب کو یہ فرمایا تھا کہ یا عباس یا عمہ، اے عباس، اے میرے چچا، الا اعطیک، کیا میں آپ کو کچھ نہ دوں؟ الا امنحک، کیا آپ کو کوئی تحفہ نہ پیش کروں؟ الا اخبرک، کیا میں آپ کو ایک کام کی بات نہ بتاؤں؟ الا افعل بک 10 خصال، کیا میں آپ کے ساتھ 10 اچھے نہ کر دوں، آپ کو 10 نیک عمل نہ بتا دوں؟ اذا انت فعلت ذلك، جب کہ آپ وہ نیک عمل کر لیں تو آپ کو 10 چیزیں حاصل ہوں گی۔ کیا؟ نمبر 1، غفر اللہ لک ذنبک اولہ، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہ جو شروع میں کیے ہیں وہ سب معاف فرما دیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، آخرہ، جو گناہ آخر میں کیے ہیں وہ بھی معاف کر دیں گے۔ نمبر 3، قدیمہ، پرانے گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ نمبر 4، حدیثہ، نئے گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ نمبر 5، خطأہ، غلطی سے کیے ہوئے گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ نمبر 6، عمدہ، نمبر 7، صغیرہ، نمبر 8، کبیرہ، نمبر 9، سرہ، نمبر 10، علانیت۔ یہ 10 خصال اس عمل سے آپ کو حاصل ہوں گے۔ عمل کیا ہے؟ ان تصلی، عمل یہ ہے کہ آپ 4 رکعات پڑھیں
اور ہر رکعت میں جب فارغ ہو جائیں قراءت سے تو آپ کھڑے کھڑے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ پڑھیں. پھر اس کے بعد رکوع میں جائیں اور رکوع میں 10 مرتبہ کہیں. پھر رکوع سے اٹھائیں سر تو پھر 10 مرتبہ کہیں. پھر جب سجدے میں جائیں تو یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں. اور جب سجدے سے سر اٹھائیں تو پڑھیں. پھر سجدے میں جائیں تو پڑھیں. پھر سجدے سے اٹھیں تو پڑھیں. سمجھ میں بات؟ فذالک 75 فی کل رکعت. اب ایک رکعت میں یہ تسبیح 75 دفعہ ہو گئی. 75 ایک تسبیح 75 دفعہ ہو گئی. تفعل ذالک فی 4 رکعات. یہی عمل آپ چاروں رکعتوں میں کریں گے تو چاروں رکعتوں میں کرنے سے یہ تسبیح کتنی دفعہ ہو جائے گی؟ 300 دفعہ. 75 75 75 75 300 دفعہ ہو جائے گی. پھر آپ نے 75 75 300 دفعہ ہو جائے گی. پھر آپ نے فرمایا ان استطعت ان تصلیھا فی کل یوم مرۃ فافعل. اگر یہ نماز آپ نہ پڑھ سکو تو روزانہ دن میں 1 مرتبہ پڑھو. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ جُمْعَةٍ مرۃ. اگر آپ روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ہر جمعے کو پڑھیں یعنی ہفتے میں 1 دفعہ. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مرۃ. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم سال میں 1 مرتبہ پڑھو. اور اگر سال میں بھی 1 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو اپنی پوری عمر میں 1 مرتبہ تو اس نماز کو ضرور پڑھو. سمجھ میں آ گئی بات؟ اس روایت میں جو اس کا نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے وہ آپ نے یہاں پر دیکھ لیا کہ دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد قیام نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ بلکہ جلسہ استراحت ہے. اور اس میں 10 دفعہ یہ تسبیح پڑھی جائے گی اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے. اگلی رکعت کے لیے اس کے بعد کھڑے ہوں گے. اس میں یہ طریقہ ہے. ایک اور طریقہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے. اس میں جلسہ استراحت نہیں ہے اور اس میں طریقہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد 15 دفعہ یہ تسبیح پڑھی جائے گی اور پھر قراءت کی جائے گی اور رکوع میں جانے سے پہلے پھر 10 دفعہ پڑھی جائے گی اور پھر اس کے بعد رکوع میں سجدے میں رکوع سے اٹھ کے سجدے سے اٹھ کے 10 مرتبہ اور دوسرے سجدے سے سیدھے قیام کی طرف آئیں گے. اس لیے کہ جب آپ قیام کی حالت میں 25 دفعہ پڑھ لیں گے تو پھر جلسہ استراحت میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ 10 کا عدد آپ پورا اوپر کر چکے ہیں. ایک دوسرا طریقہ یہ بھی مروی ہے. ان دونوں طریقوں میں سے جو پسند ہو وہ کر لینا چاہیے. بعض احناف وہ ترجیح دیتے ہیں دوسرے طریقے نہیں ہیں تو اس لیے وہ اس کو ترجیح دیتے ہیں. لیکن ہمارے مشائخ میں سے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح کی شان عام نمازوں سے مختلف ہے. صلاۃ التسبیح کی شان عام نمازوں سے مختلف ہے. اس لیے اس میں وہ صورت زیادہ راجح ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے روایت کی. وہ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کی روایت ہے وہ بتاتے ہیں اور یہ حضرت ابن عباس کی ہے. حضرت ابن عباس کس سے روایت کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. لہٰذا اس کو ترجیح ہوگی. یہ زیادہ طریقہ بہتر ہے. یہ زیادہ افضل طریقہ ہے. سمجھ میں آ گئی بات اچھی طرح؟ ما اذن لعبد فی شیء. اللہ تعالیٰ زیادہ توجہ سے کسی چیز کو نہیں سنتا یا دیکھتا اپنے بندے کی من الرکعتین بمقابلہ ان 2 رکعتوں کے جو وہ پڑھتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ازینہ کے معنی یہاں پر کیا ہے؟ خوش ہونا، توجہ سے کسی چیز کو دیکھنا سننا. ازینہ اذن سے نکلا ہے نا، کان لگا کے کسی چیز کے معنی یہاں پر کیا ہے؟ خوش ہونا، توجہ سے کسی چیز کو دیکھنا سننا. ازینہ اذن سے نکلا ہے نا، کان لگا کے کسی چیز کو سننا. تو اللہ تعالیٰ بہت توجہ سے، سب سے زیادہ توجہ سے جس عمل کو سنتا اور دیکھتا ہے بندے کے وہ کیا ہے؟ 2 رکعتیں نفل جو وہ اللہ کے لیے پڑھتا ہے. تو یہ نفل نمازیں کی فضیلت اس کے اندر آئی. باب صلاۃ السفر. صلاۃ السفر، سفر کی نماز. سفر کی نماز اس پر سب کا اتفاق ہے کہ جب آدمی سفر پہ نکلے تو اس کو نماز قصر پڑھنی چاہیے. یعنی 4 رکعت والی نماز اس کو 2 رکعت پڑھنی چاہیے. اس پہ سب کا اتفاق ہے. لیکن اس میں اختلاف ہے کہ اس قصر کے اندر جو قصر نماز پڑھ رہا ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ ضروری ہے یا
افضل ہے یا مباح ہے؟ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسافر کے لیے نماز کو قصر پڑھنا ضروری ہے، اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ نماز کو کیا پڑھے؟ قصر پڑھے، 4 رکعت والی 2 پڑھے، اختیار یا افضلیت والی بات نہیں ہے۔ امام مالک اور امام احمد کی ایک روایت اسی کے مطابق ہے، اور جمہور صحابہ اور اکثر سلف ان کا مذہب یہی ہے کہ نماز سفر کے اندر قصر پڑھنا ضروری ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز سفر کے اندر قصر پڑھنا ضروری نہیں ہے، افضل ہے۔ اگر آدمی پوری نماز پڑھے تو بھی جائز ہے، اور قصر کرے تو بھی جائز ہے، اور قصر کرنا افضل ہے، بہتر ہے کہ قصر کرے۔ یہی ایک روایت امام مالک اور امام احمد کی بھی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استدلال آگے آنے والی ایک روایت سے میں آتا ہے انہو اتم و قصر، کہ آپ نے نماز پوری بھی پڑھی اور قصر بھی کی۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس روایت سے استدلال کرتے ہیں کون؟ حضرات شوافی۔ جبکہ امام اعظم اور جمہور کا استدلال متعدد روایات سے ہے جس میں اس کا وجوب معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 1 روایت یہیں آ رہی ہے، اسی باب کے ذیل میں صاحب مشکات نے بھی تخریج کی ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا نماز قصر کے بارے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صدقۃ تصدق اللہ بہا علی عبادہ فاقبلوا صدقتہ، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیا ہے، لہٰذا تم اللہ کے اس تحفے کو قبول کرو۔ یہ امر ہے، اور امر کس کے لیے ہوتا ہے؟ وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ ایک استدلال اس سے ہے، اور دوسرا استدلال اس سے بھی زیادہ قوی ہوتا ہے۔ ایک استدلال اس سے ہے، اور دوسرا استدلال اس سے بھی زیادہ قوی وہ تعامل سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے متعدد اسفار فرمائے۔ صحابہ کرام کی کثیر تعداد ہے جن کی زندگی سفر میں گزری، کسی بھی صحابی نے اپنے اسفار میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری تحیات طیبہ میں سفر میں اتمام نہیں فرمایا، ہمیشہ قصر فرماتے رہے۔ اگر اتمام جائز ہوتا تو بیان جواز کے لیے کم از کم زندگی میں ایک آدھ دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتمام فرماتے نہیں فرماتے؟ بیان جواز کے لیے اگر قصر افضل ہے اور اتمام جو ہے وہ جائز ہوتا ہے تو کم از کم زندگی میں 1-2 دفعہ آپ بیان جواز کے لیے اتمام فرماتے، لیکن آپ سے ایک بھی حدیث کے اندر، ایک بھی سفر کے اندر آپ کا اتمام ثابت نہیں ہے، آپ کا قصر ہی ثابت ہے۔ یہ سب سے قوی دلیل ہے حضرات جمہور کی اس پر کہ قصر جو ہے وہ واجب ہے، اور اتمام اور قصر کے تیار بندے کو نہیں ہے، اس کو قصر ہی کرنا پڑے گا۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ ذوالحلیفہ یہ مدینہ کی آبادی سے باہر نکل کے ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں سے احرام باندھتے ہیں مدینہ منورہ سے جانے والے حضرات، مکہ معظمہ جو جاتے ہیں ذوالحلیفہ سے احرام باندھتے ہیں۔ تو یہاں پہنچ کے آپ نے قصر نماز شروع کر دی تھی، کیونکہ آگے اب کیا شروع ہو گیا؟ سفر شروع ہو گیا۔ حضرت حارثہ ابن وہب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی منی میں 2 رکعت، اور صورتحال یہ تھی کہ ہم اتنے زیادہ تعداد میں کبھی بھی نہیں تھے، اور اتنے زیادہ امن میں اس سے پہلے کبھی نہیں تھے، یعنی امن و امان کے باوجود، تعداد میں کثیر ہونے کے باوجود آپ نے منی میں حجۃ الوداع کے موقع پر ہمیں 2 رکعت پڑھائی نماز۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ نماز قصر جو ہے سفر کے اندر وہ خوف کی وجہ سے نہیں ہے کہ جی خوف ہے تو آدمی قصر کرے، خوف نہیں ہے تو قصر نہیں کرے، اس لیے کہ منی میں صحابہ کرام کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے، کسی سے کوئی خوف خطرہ نہیں ہے کیونکہ حملہ کرے گا، امن و امان کی صورتحال ہے، لیکن وہاں پہ بھی کیا پڑھنا ہے؟ 2 رکعت پڑھنا ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ اس کا تعلق خوف سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو سفر کے اندر سہولت کی خاطر دے دیا ہے، اس کو قبول کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں تو آیا نا ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، یہ قید احترازی نہیں ہے، بیان واقعہ ہے۔ اس حدیث نے کیا بتا دیا کہ یہ بیان واقعہ ہے، قید واقعی ہے، قید احترازی نہیں ہے۔ اس زمانے میں صورتحال ایسے ہی تھی جب یہ آیت اتری ہے کہ سفر میں جب مسلمان جاتے تھے تو ان کو کافروں کی طرف سے حملے کا خطرہ رہتا تھا ہر وقت، تو اس واقعے کو اس آیت نے بیان کیا ہے، یہ قید احترازی کے طور پر بیان نہیں کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرما دی ہے۔ یہ حدیث ہے، اس میں مدت سفر یا مدت قصر کو بیان کیا گیا۔
کہ کتنے دن کا آدمی ٹھہرنے کا ارادہ کرے تو وہ مقیم ہوگا، کافر ہوگا، اس میں اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر کوئی شخص 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ کرے، کہیں پہ گیا ہے اور 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ کیا ہے تو وہ مقیم ہے، نماز پوری کرے گا۔ لیکن اگر اس نے 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ کیا ہے یا کوئی بھی ارادہ نہیں کیا، کوئی بھی نیت نہیں کی، پتہ ہی نہیں ہے کب جائے گا، ابھی کام جو یہ نیت کی ہوئی ہے جب کام ہو جائے گا تو چلا جاؤں گا، تو اس صورت میں وہ مسافر رہے گا، سمجھ میں آئی بات، اور نماز کو قصر پڑے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں حضرات کا قول قریب ہے، یہ کہتے ہیں 4 دن اگر کوئی شخص کہیں پہ ٹھہرنے کا ارادہ کر لے یا اس سے زیادہ تو مقیم ہے، 4 دن سے کم اگر ہے تو مسافر ہے۔ وہ 20 نمازوں کا انہوں نے تحدید کی ہے۔ البتہ یوم الدخول اور یوم الخروج اس کے اندر ان کا آپس میں اختلاف ہے۔ امام احمد ابن حنبل کے نزدیک 21 دن اگر کوئی شخص ٹھہرنے کا ارادہ کرے تو مقیم ہوگا، 21 دن سے کم جو ہے وہ مسافر ہوگا۔ سمجھ میں آگے اختلافات؟ ائمہ ثلاثہ، ائمہ اربعہ کے پاس اپنے دلائل، اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے کوئی حدیث مرفوع نہیں ہے، اور حدیث مرفوع اس لیے نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اکثر اسفار ہوتے تھے، سوائے سفر حج کے جو اسفار ہوتے تھے اکثر وہ غزوات کے ہوتے تھے، اور غزوات میں آدمی کو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میں کتنے دن میں فارغ ہو جاؤں گا، کتنے دن میں فتح ہو جائے گی، کتنے دن میں مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اس لیے بعض اسفار لمبے ہوئے، لیکن آپ کی چونکہ نیت کوئی نہیں ہوتی تھی کتنے دن واپسی کی، تو اس لیے آپ ہمیشہ مسافر رہتے تھے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مرفوعہ میں ہمیں کوئی ایسا عمل نہیں ملتا جس سے ہم اس بات کو طے کر سکیں، کہ کتنے دن کے اقامت پر جو ہے آدمی نیت کے اوپر مقیم ہوتا ہے اور کتنے دن کی نیت پہ مسافر رہتا ہے۔ تو حدیث مرفوع تو کوئی نہیں ہے، سب کا استدلال حضرات صحابہ کرام کے آثار سے ہے، سمجھ رہی بات؟ اور احناف نے حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اس اثر سے استدلال کیا ہے جو امام طحاوی نے اپنے طحاوی میں روایت کیا ہے۔ کیا ہے وہ اثر؟ وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم سفر میں گئے ہو اور تم نے 15 دن سے کم ٹھہرنے کی کہیں پہ نیت کی ہے، 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کی ہے تو نماز پوری پڑھو، اور اگر تم نے کوئی نیت نہیں کی تو قصر کرو۔ یہ اثر ہے صریح بالکل اور قولی ہے، اور مسئلہ کیا ہے؟ غیر مدرک بالقیاس ہے۔ یہ مسئلہ غیر مدرک بالقیاس ہے، اور صحابی جب غیر مدرک بالقیاس کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی بنیاد کوئی نہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہوتا ہے جو انہوں نے دیکھا یا سنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس سے احناف نے استدلال کر کے کہا کہ کم از کم 15 دن یا اس سے زیادہ کی اگر کوئی ٹھہرنے کی نیت کرے گا تو مسافر ہوگا، اس سے کم میں وہ مقیم ہوگا، اس سے کم میں وہ مسافر رہے گا، اس کو نماز قصر کرنا پڑے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے قیام کا ذکر ہے کہ آپ 10 دن کے لیے گئے تھے مکہ معظمہ میں، یہ سفر آپ کا 10 دن کا قیام رہا حج سمیت ملا کے، تو اس لیے آپ نے قصر فرمایا۔ یہ احناف کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ 15 دن سے کیا ہے؟ کم ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے مکہ کے لیے نکلے، آپ 2 رکعت پڑھتے رہے یہاں تک کہ ہم واپس آ گئے مدینہ، تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ مکہ میں کتنے دن ٹھہرے تھے آپ لوگ؟ تو انہوں نے فرمایا اقمنا بہا 10، ہم مکہ معظمہ میں 10 دن ٹھہرے تھے۔ حضرت حفص ابن عاصم کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر کے ساتھ ایک سفر میں تھا مکہ کے راستے میں، تو ہم نے 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھی، پھر حضرت ابن عمر اپنے پڑاؤ پر آ گئے اور بیٹھ گئے، تو آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ لوگ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، پوچھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ یہ لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں، یسبحون، سنت نفل پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ اگر مجھے سنت ہی پڑھنی ہوتی تو میں اپنی نماز پوری کر لیتا، نماز پوری پڑھتا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہوں تو آپ سفر میں 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے ساتھ رہا ہوں، وہ بھی اپنے سفر میں 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ یہ مسئلہ ہے سفر میں سنتیں پڑھنے کا، اور اس میں 2 قسم کی روایتیں ملتی ہیں۔ ایک تو حضرت ابن عمر کی یہی روایت ملتی ہے،
اور دوسری حضرت ابن عمر ہی کی روایت ملتی ہے کہ وہ سفر میں سنتیں پڑھا کرتے تھے. وہ سفر میں کیا کرتے تھے؟ سنتیں پڑھا کرتے تھے. ان دونوں روایتوں کو علماء نے جمع کیا، پڑھا کرتے تھے. ان دونوں روایتوں کو علماء نے جمع کیا. انہوں نے فرمایا کہ آدمی کی سفر میں دو حالتیں ہوتی ہیں. ایک حالت تو ہوتی ہے حالت سیر، کہ وہ سفر میں ہے، چل رہا ہے. اور ایک ہوتی ہے کہ آدمی کہیں پہ جا کے پڑاؤ ڈال دیتا ہے. اب اس کو وہاں پر 5 دن 10 دن 12 دن ٹھہرنا ہوتا ہے. مسافر وہ جب چل رہا ہے اس وقت بھی ہے، اور جب کہیں پہ جا کے اس نے پڑاؤ ڈالا ہے تب بھی مسافر ہی ہے. لیکن جس وقت چل رہا ہے اس وقت کا عمل ہے حضرت ابن عمر کا، جیسے کہ یہاں پر ہے کہ انہوں نے سنتیں نہیں پڑھی، اور جہاں پر پڑاؤ ڈال دیا، امن ہو گیا، اطمینان ہو گیا، اب چلنا نہیں ہے، تو اب یہاں پر سنتیں پڑھی، جتنے دن چاہے پڑھو. سمجھ میں آئی بات؟ اور اس پہ استدلال ایک اور روایت سے ہوگا جو پیچھے تہجد میں گزری ہے، کہ اللہ پاک 2 آدمیوں سے بڑا خوش ہوتا ہے. ایک وہ شخص جو سفر میں تھا، قافلے والوں نے رات کو پڑاؤ ڈالا اور سب پڑھ کے سو گئے، یہ بھی سوتے جیسا بن گیا، لیکن پھر اس کے بعد جب سب سو گئے تو چپکے سے اٹھا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے تہجد پڑھنا شروع کر دی. اب یہ کیا کر رہا ہے؟ سفر میں پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا، لیکن کب پڑھ رہا ہے؟ جب سب پڑاؤ ڈال کے سو گئے اس وقت پڑھ رہا ہے. حالات سیر میں نہیں پڑھ رہا. حالات سیر میں پڑھنے کی صورت میں ساتھیوں کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ آدمی تنہا تو سفر کرتا نہیں ہے، دوسرے لوگ ساتھ میں ہوتے ہیں. اب آپ نفلیں پڑھنے کھڑے ہو جائیں تو دوسرا آدمی تو انتظار میں بیٹھا رہے گا، اس کا سفر کھوٹا ہوگا. تو اس لیے حالات سیر میں بہتر یہ ہے کہ آدمی سنتیں نہ پڑھے. ہاں کہیں پہ پڑاؤ ڈال دیا ہے تو سنتیں پڑھنا چاہیے. یہ بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ آ گیا یہاں پر، جمع بین الصلاتین کا، 2 نمازوں کو جمع کر کے ایک ساتھ پڑھنا. اور اس کی ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ جمع کیا جائے 2 نمازوں کو جمع تقدیم، یعنی ابھی وقت نہیں آیا نماز کا، اس نماز کو بھی پچھلی نماز کے ساتھ ملا کے پڑھ لیا جائے. جیسے ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر، یہ کہلاتی ہے جمع تقدیم. اور دوسری صورت ہے جمع تاخیر، کہ عصر کے وقت میں ظہر کو قضا کر کے عصر کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے. صحیح ہے؟ پھر ان دونوں میں سے ہر ایک کی 2 صورتیں. کیا ہے کہ آدمی جمع تقدیم کرے حقیقتاً، اور دوسرے یہ کہ جمع تقدیم کرے صورتاً. جمع تقدیم کرے حقیقتاً. حقیقتاً کا مطلب یہ واقعی ابھی نماز کا وقت آیا ہی نہیں تھا عصر کا، اور اس نے ظہر میں ہی پڑھ لیا اس کو، یہ تو ہے حقیقتاً. اور صورتاً یہ ہے کہ ظہر کو بالکل آخری وقت میں پڑھا اور عصر کا وقت شروع ہوتے ہی اس کو اول وقت میں پڑھ لیا. تو دیکھنے میں کیا لگا صورت میں کہ یہ جمع بین الصلاتین ہوا ہے، لیکن صورتاً تھا، حقیقتاً جمع بین الصلاتین نہیں تھا، ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھا تھا. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ اسی طرح جمع تاخیر کی 2 صورتیں، حقیقتاً اور صورتاً. سمجھ گئے؟ جمع بین الصلاتین کا کیا حکم ہے؟ اس میں اختلاف ہے. حضرات احناف فرماتے ہیں کہ کسی نماز میں جمع بین الصلاتین سوائے 2 جگہوں کے کہیں پہ بھی جائز نہیں. حقیقتاً جمع بین الصلاتین کرنا، حقیقتاً جمع بین الصلاتین کرنا کسی بھی حالت میں، نہ جمع تقدیم جائز ہے نہ جمع تاخیر جائز ہے. صرف 2 مقام ایسے ہیں جہاں پر یہ جائز ہے. نمبر 1، عرفات میں جمع تقدیم جائز ہے ظہر اور عصر کی، اور عشاء اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی جمع تاخیر ہے. اس کے علاوہ کہیں پہ بھی جمع حقیقی 2 نمازوں کے درمیان جائز نہیں ہے، نہ سفر میں، نہ مرض میں، نہ مطر میں، نہ بارش میں، نہ سفر میں، نہ مرض میں، نہ مطر میں، نہ بارش میں، نہ عذر میں، جائز ہی نہیں. ہر نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا ضروری ہے. یہ کس نے کہا؟ حضرات احناف نے. سمجھ میں آئی بات؟ امام شافعی، امام احمد ابن حنبل اور امام مالک، جمہور، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ جمع حقیقی بعض اعذار میں جائز ہے، جیسے سفر ہے یا مرض ہے یا مطر ہے. پھر اعذار میں آپس میں اختلاف ہے ان کے، بعض کسی عذر کے اوپر جائز کہتے ہیں، بعض کسی عذر پر جائز کہتے ہیں، لیکن اس پر تقریباً اتفاق ہے ان کا کہ جمع حقیقی بین الصلاتین، جمع تقدیم ہو یا تاخیر، جائز ہے، لیکن شرط عذر ہونا چاہیے.
بات سمجھ میں آئی یا نہیں سمجھ؟ ان حضرات کے استدلال اس حدیث سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں، حضرت عبداللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کے درمیان سفر میں نمازیں جمع فرمایا کرتے تھے جب آپ علی ظہر سیر، جب آپ سفر کے اندر ہوتے تھے، وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاء، اور مغرب اور عشاء میں بھی آپ جمع فرمایا کرتے تھے۔ یہ روایت اور اس مضمون کی متعدد روایات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع بین الصلاتین فرمائی۔ حضرات احناف، جیسا کہ ان کا طرز اور طریقہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کوئی بھی موقف اختیار کرنے سے پہلے تمام نصوص کو سامنے رکھتے ہیں اور ان نصوص کی روشنی میں اپنا موقف جو ہے وہ طے کرتے ہیں، اور ہر نص کو اس کا حق دیتے ہیں، ہر حدیث پر عمل کرتے ہیں، ہر نص پر عمل کرتے ہیں، اس کا حق دیتے ہیں۔ حضرات احناف کہتے ہیں ہمارے سامنے یہ والی روایتیں بھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع بین الصلاتین فرمائی۔ صحیح ہے؟ صرف یہی ایک روایت نہیں ہے، اس موضوع پر کئی روایت، اس موضوع کی کئی روایتیں، وہ سب ہمارے سامنے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے سامنے قرآن کریم کی آیت بھی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ ہر نماز کو فرض کیا ہے مسلمانوں کے اوپر، مومنین کے اوپر۔ کیسے؟ موقوتا، کہ اس کو اس کے وقت میں پڑھنا ہے۔ یہ قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ فرض ہوتی ہے۔ لہٰذا ہر نماز کو اس کے وقت کے اندر پڑھنا یہ فرض ہوا۔ صحیح ہے؟ یہ حدیث جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ خبر واحد ہے، جمع بین الصلاتین والی۔ کیا خبر واحد سے قرآن کریم میں تخصیص ہو سکتی ہے؟ خبر واحد یہ کہہ سکتی ہے کہ قرآن کریم تو فرض کہہ رہا ہے کہ وقت کے اندر پڑھو، اور حدیث خبر واحد سے آپ کہہ دو کہ وقت سے پہلے پڑھنا جائز ہے؟ ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں یہ روایت بھی ہمارے سامنے آیت ہے۔ ہمارے وہ آیات اور احادیث بھی ہیں جن میں نماز کو ضائع کرنے پر اور وقت سے نکال کر پڑھنے پر وعیدیں آئی ہیں۔ پیچھے پڑھ کر آئے نا، اوقات نماز میں، اوقات مستحبہ میں آپ نے وعیدیں پڑھی یا نہیں پڑھی کہ عمرہ آئیں گے، نمازوں کو اس طرح سے اس کے وقت مستحب سے نکال دیں گے، نماز قضا کرنے کے کیا وعیدیں ہیں، یہ ساری یہ بھی ہمارے سامنے۔ کہتے ہیں ہم اس کو ان سب پر عمل کر دیں، لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز کو تو اس کے وقت میں پڑھنا فرض ہے، آپ وقت سے نکال کر نہیں پڑھ سکتے۔ اب رہی وہ احادیث جن میں جمع بین الصلاتین کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع بین الصلاتین فرمائی، اگر اس کو، ان روایات کو ان کے ظاہر پر رکھیں گے آپ تو اس کا تعارض ہو جائے گا کس سے؟ قرآن کریم کی آیتوں سے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا سے اس کا کیا ہو جائے گا؟ تعارض۔ اس تعارض کو ختم کرنا ہے اور جمع بین الصلاتین والی روایت کے ایسے معنی بیان کرنے ہیں کہ جس میں تعارض رفع ہو جائے۔ کہتے ہیں اس کے معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں جمع صوری تھی، جمع حقیقی نہیں تھی۔ جن روایتوں میں آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع بین الصلاتین فرمائی، یہ جمع کون سی تھی؟ جمع صوری، جمع حقیقی نہیں تھی۔ اور قرینے اس کے، احادیث میں اس کے قرائن موجود ہیں۔ کیا ہے؟ کہتے ہیں ایک قرینہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے جمع بین الصلاتین کی روایات مروی ہیں۔ وہ ایک دفعہ سفر میں تھے اور ان کو اطلاع ملی کہ ان کے گھر والے بیمار ہیں، جلدی آئیں، تو انہوں نے تیزی سے سفر شروع کیا۔ بخاری میں قصہ آپ پڑھیں گے۔ اور ظہر کی نماز کو آخری وقت میں، عصر کی نماز کو اول وقت میں، عشاء کی نماز کو، مغرب کی نماز کو آخری وقت میں، اور عشاء کی نماز کو اول وقت میں انہوں نے پڑھا۔ اور پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب آپ کو جلدی جانا ہوتا تھا، سفر کرنا ہوتا تھا، جب آپ کو جلدی جانا ہوتا تھا، سفر کرنا ہوتا تو اس طرح کرتے تھے۔ صحیح ہے؟ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بل نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں جمع بین الصلاتین ثابت ہے۔ اب یہاں پر آپ کون سا عذر لاؤ گے بتاؤ؟ سفر بھی نہیں ہے، مرض بھی نہیں ہے، مطر بھی نہیں ہے، تو آپ کے نزدیک بھی تو جمع نہیں ہو سکتی یہاں۔ وہاں آپ کیا تعویل کرتے ہو؟ وہاں یہی جمع سوری کی تعویل کرتے ہو کہ آپ کچھ نمازوں کو، ایک نماز کو آخری وقت میں اور دوسری کو اول وقت میں پڑھیں۔ یہ قرائن ہے اس بات کے کہ
جہاں کہیں پہ بھی روایت میں جمع بین الصلاتین کا ذکر آیا ہے تو وہ جمع سوری ہے، جمع حقیقی نہیں ہے کہ نماز کو آخری وقت میں پڑھا، پہلی نماز کو، اور دوسری نماز کو اول وقت میں۔ اور مواقیت الصلاۃ میں آپ کو یاد ہو وقت ہے، اس میں ایک وقت مشترک کو بیان کیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قول بیان کیا تھا کہ امام اعظم کے نزدیک ظہر اور عصر کے درمیان معذور اور مسافر کے لیے ایک وقت مشترک ہے، اور مغرب اور عشاء کے درمیان معذور اور مسافر کے لیے شفق ابیض کے غروب ہونے تک، شفق احمر کے غروب ہونے کے بعد سے شفق ابیض کے غروب ہونے تک کے درمیان کا وقت جو ہے یہ کیا ہے؟ وقت مشترک ہے۔ اگر امام اعظم کے ان اقوال کو لیا جائے تو پھر اس تعویل کی بھی ضرورت نہیں ہے، پھر اس تعویل کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ پاک نے ہی اس وقت مشترک کو ان نمازوں کے لیے وقت موقوت قرار دیا ہے، اور اس وقت میں پڑھی جانے والی دونوں نمازیں وہ کیا ہوں گی؟ اپنے وقت میں ادا ہوں گی، کیونکہ اللہ نے اس کو مقرر کیا ہے، اس نمازوں کے لیے وقت مقرر کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں سمجھے؟ تو جمع بین الصلاتین جن روایتوں میں آ رہا ہے یہ جمع حقیقی نہیں ہے، جمع سوری ہے، اور ان کو یا تو پڑھا گیا ہے وقت مشترک میں، اور ان کو یا تو پڑھا گیا ہے وقت مشترک میں، یا پڑھا گیا ہے پہلی نماز کو اول وقت میں آخر وقت میں، اور دوسری نماز کو اول وقت میں۔ سمجھ گئے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اپنی سواری پر نماز پڑھا کرتے تھے، جہاں کہیں پہ بھی آپ کی سواری کی رخ ہوتا تھا آپ اشارے سے نماز پڑھتے تھے۔ صلاۃ اللیل تہجد بھی پڑھ لیا کرتے تھے اس کے اندر، الا الفرائض، لیکن فرض نماز نہیں پڑھتے تھے، فرض نماز تو اتر کے قبلہ روح ہو کر پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر بھی اپنی سواری پر پڑھ لیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر بھی اپنی سواری پر پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہاں پر سمجھ لیجئے دو باتیں، ایک بات تو یہ کہ فرض نماز پڑھنے کے لیے قیام بھی ضروری ہے اور استقبال قبلہ بھی فرض ہے، اس کے بغیر فرض نماز نہیں ہوگی، لہٰذا سواری پر سوار رہتے ہوئے اور سواری کا رخ قبلے سے ہٹا ہوا ہو فرض نماز ادا نہیں ہوگی۔ یہی حکم وتر کا بھی ہے، کیونکہ عملاً وتر کس کے حکم میں ہوتی ہے؟ فرض کے حکم میں، عقیدتاً نہیں عملاً، اور چونکہ وہ واجب ہے لہٰذا احناف کے نزدیک اس کا بھی حکم یہی ہے۔ صحیح ہے؟ نفل نماز چاہے وہ راتب ہو چاہے غیر راتب ہو، سنتیں ہوں راتب یا غیر راتب، سب کی سب سفر میں سواری کے اوپر سوار رہتے ہوئے ادا کی جا سکتی، اور اس میں تکبیر تحریمہ کہتے وقت استقبال قبلہ صرف کیا جائے گا رخ پھیر کے، اور اس کے بعد پھر سواری کا رخ جس طرف ہے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ساری نفل نمازیں حتیٰ کہ تہجد کی نماز، اشراق، چاشت، توابین، صلاۃ التسبیح سب اس کے اندر آتی ہیں۔ لہٰذا آپ جب لوگ اپنے سفر پر جاتے ہو ٹرین میں یا بس میں یا جہاز میں، تو اکابر یہ فرماتے ہیں، ان کی ہدایت یہ ہے کہ آدمی کو وضو کر کے بیٹھنا چاہیے سفر میں۔ سفر جب شروع کرے تو کیسے بیٹھے؟ باوضو ہو کر بیٹھے۔ شروع ہو جائے تو وہ نفلی عبادتیں جس کے لیے وضو شرط ہے ان میں مشغول ہو جائے۔ وضو کس کے لیے شرط ہے؟ نماز کے لیے شرط ہے، اور نفل نماز آپ سواری میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہو، رخ کسی کی طرف ہو سواری کا، نفل نماز پڑھنا شروع کر دو، یہی صلاۃ التسبیح پڑھ لو۔ اور کوئی نماز ہے، اشراق ہے، عشاق کا وقت ہے، چاشت کا وقت ہے، وابین کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، وہ نمازیں پڑھو۔ جب وضو خطا ہو جائے تو اب دوبارہ وضو کرنے کی فکر میں مت پڑو، جب تک وضو رہا آپ نے وہ عبادتیں کی جو وضو کے ساتھ شرط ہے۔ اب وضو خطا ہو گیا تو اب دوبارہ وضو تازہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس فکر میں مت پڑو، اب وہ عبادتیں شروع کر دو جس کے لیے وضو شرط نہیں ہے۔ بہت سی عبادتیں ایسی ہیں نا جس کے لیے وضو شرط نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ بغیر ہاتھ میں قرآن کریم لیے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت۔ اگر کوئی حافظ قرآن ہے تلاوت شروع کر دے، اگر کوئی حافظ قرآن نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ تو قرآن یاد ہوتا ہے نا، جتنا یاد ہے وہ پڑھے۔ تلاوت سے دل بھرنے لگے تو دل بھرنے سے پہلے تلاوت چھوڑ دے، اب تسبیح پڑھنا شروع کر دے، اذکار شروع کر دے، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، سارے اذکار ہیں یہ پڑھتا رہے۔ جب اس سے بھی دل بھرنے لگے تو پھر دعائیں مانگنا شروع کر دے اللہ تعالیٰ دل میں۔ حاجتوں کی کبھی ہے آدمی کو، اور سفر میں دعا قبول ہوتی ہے، جو مواضع قبولیت دعا احادیث کے اندر ہیں ان میں ایک سفر بھی ہے، مسافر کی دعا سفر کی حالت میں قبول ہوتی ہے، تو یہ تو موقع ہے قبولیت دعا کا۔ آپ کا تسبیحات سے دل بھرنے لگے تو دل بھرنے سے پہلے تسبیحات چھوڑ دیں،
پہلے ہم بتا کر ہیں نا کہ کوئی بھی عبادت نفلی دل بھر کے نہیں کرنی چاہیے، تھوڑی پہلے چھوڑ دو تاکہ دوبارہ اس کے کرنے کا دل چاہے، اور دعاؤں میں لگ جائیں، دعائیں مانگتے رہیں، جب تک دعا مانگتے رہیں دل چاہے دعا مانگتے رہیں، جب دعا سے دل بھرنے لگے اس کو بھی چھوڑ دیں، سو جاؤ، کسی اور مباح کام میں مشغول ہو جاؤ۔ تو سفر کو اس طرح گزارنا چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حدیث پڑھا کرتے تھے، یہ اس پر عمل کرنا چاہیے، اس کو ایسے ہی نہیں لینا چاہیے کہ سنا ایک کان سے دوسرے کان چھوڑا دیا۔ آپ کو تو سال میں 2 دفعہ تو کم سے کم سفر کرنا ہی پڑتا ہے نا، ایک دفعہ آتے ہوئے ایک دفعہ جاتے ہوئے، تو فائدہ اٹھاؤ بھائی اس سے۔ ایک بات تو یہ ہے اس حدیث میں، اور دوسری بات اس حدیث میں یہ ہے کہ وطر آپ راحلہ پر پڑھا کرتے تھے۔ یہ احناف کے خلاف لگ رہا ہے بظاہر، احناف اس میں تعویل کرتے ہیں۔ کون سی تعویل؟ جو تہجد میں کی تھی، کہ بہت سے صحابہ کرام نے تہجد کی نماز اور وطر کی نماز ان دونوں کو ایک کر کے اس کو نام کیا دے دیا؟ وطر کا نام دے دیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کو نام کیا دے دیا؟ وطر کا۔ اصل میں یہ وہ مجمل تعبیر ہے تہجد کی، یہ اصل میں تہجد کی مجمل تعبیر ہے، اور اسی سے استدلال کر کے حضرات شوافع کہتے ہیں کہ وطر واجب نہیں ہے۔ اس سے استدلال کر کے حضرات شوافع کیا کہتے ہیں؟ وطر واجب نہیں ہے۔ اگر واجب، صلی اللہ تعالیٰ